سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر گانے بجانا ڈی جے عام ہو گیا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر گانے چلے، ڈی جے چلے، ہمارے محلے کے اندر میوزک ڈالے۔ جب ہر آدمی اس گانے کو، اس میوزک کو، اس ڈی جے کو سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، آج انگریز ہمارے سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ آج انگریز ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ آج انگریز ہمارے ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بزرگان محترم، آج ہمارے ایمان کو مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے کئی طرح کے سازشیں کی جا رہی ہے، اور یہ سازشیں اب سے نہیں، بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کفار مکہ یہی چاہتے تھے کہ دنیا سے ایمان ختم ہو جائے، دنیا سے اسلام مٹ جائے، دنیا سے اسلام ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بھی یہ سازشیں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے ایمان کو مٹانے کے لیے سازشیں بنائی جا رہی ہے، قیامت تک یہ سازشیں چلتی رہے گی۔ لیکن بزرگان محترم، جس طرح میں اور آپ آج اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں سازشیں ہمارے سامنے آ جائے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اور آپ اپنے ایمان سے ہٹنا نہیں ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم لوگ زندگی گزارتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر، یہ رگے رگ کے اندر سانس چلتی رہے گی، ہمارے جسم کے اندر یہ جو سانس جب تک چلتی رہے گی، اس وقت تک ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ لاکھوں سازشیں آ جائے، انشاءاللہ ہم جان دینے کے لیے تو تیار ہوں گے، لیکن بزرگان محترم ایمان سے ہٹنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن بزرگان محترم ہم دنیا والوں کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ جان کو قربان کرنے کا وقت آئے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سر کٹانے کا موقع آ جائے تو ہم لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم، ہم ایمان کا مقابلہ ضرور کریں گے، لیکن ایمان کو ہم لوگ ہرگز کسی بھی طرح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، آج ہمارے ایمان کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، آج ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اور یہ سازشیں بنائی جا رہی ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے اسلام کو چھوڑ کر، اپنے درہم چھوڑ کر ہمارے مذہب کو قبول کر لے، ہمارے درہم میں داخل ہو جائے۔ بزرگان محترم، بعض بھولے بھالے مسلمان ایسے چند پیسوں کے بدلے، چند عوضوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں
ان کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے دربار میں ان کا سوال و جواب ہوگا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جب قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ تھی، اتنی اعلیٰ تھی، اتنی عرفہ تھی، جو دنیا میں رہ کر چند پیسوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کو ڈی جے سننا مزہ آتا ہے، گانے سننے کے لیے مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں بتانا چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو میں واقعات کے ساتھ گانوں کے عنوان پر بیان کروں گا۔ بزرگان محترم، میں 2 حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہماری مستورات بھی سن رہی ہے، اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر ان 2 احادیث کو ضرور سنیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فرقے وجود میں آئیں گے، جو جس فرقے پر عمل کرے گا قیامت کے دن وہ اس فرقے کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا جن کے چہرے بندر اور سور کے ہوں گے۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس بات کو سنا تو صحابہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ ضرور مسلمان ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کا کون سا ایسا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کے چہرے بندر اور سور کے ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول سے پھر صحابہ نے پوچھا، کیا وہ اللہ کو رب تسلیم نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ اللہ کو رب ہونے کا تسلیم کریں گے۔ پھر صحابہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ کلمہ ضرور پڑھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، دل کو چھون دینے والا جواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ مسلمان ضرور ہوں گے، میرے صحابہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے ہوں گے، میرے صحابہ وہ نمازیں بھی ضرور پڑھتے ہوں گے۔ پھر صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اللہ کو رب ہونے پر تسلیم کرتے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ان کا چہرہ بندر اور سور کا کس طرح ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو گانے سننا بہت زیادہ پسند تھا۔ کیا سننا؟ بولیے آپ۔ گانے سننا بہت پسند تھا، ان کو ڈی جے سننا بہت پسند تھا، ان کو غیر مسلموں کے میوزکوں کو سننا بہت زیادہ پسند تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کو رب ہونے کو تسلیم کریں گے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں گے، نماز پنج وقتہ ضرور پڑھیں گے، اللہ کی عبادت ضرور کریں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری نبی ضرور تسلیم کریں گے، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو صحابہ، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ بعض انسانوں کے چہرے بندر اور سور کے ہو جائیں گے۔ علماء نے تفسیر کے اندر بہت سارے جوابات لکھے، بعض تفسیروں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر گانے سنتا ہے، میوزکوں کو سنتا ہے، ظاہری شکل میں وہ انسان ہر ایک کو نظر آتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ گنہگاروں کو ان کا چہرہ انسانوں کا نظر آئے گا۔ کس کا چہرہ؟ جو دنیا میں رہ کر گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، گندے گندے فلمیں دیکھتے ہیں، گندے گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، گندے گندے تصاویر دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر، موبائل کے اندر، تھیٹروں کے اندر۔ بزرگان محترم، آج ساری دنیا کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں، آج میں آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے، لیکن جب ان کو قرآن اور حدیث کی بات بتائی جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر ان کا چہرہ اس طرح کیوں ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو گانے سننا بہت زیادہ پسند تھا، مزے لے لے کر دنیا میں گانے سنتے تھے، گھر سے نکلا کاروبار کرنے کے لیے کان میں لگا دیا ایئر فون، گھر سے نکلا کاروبار کے لیے کان میں لگا دیا ہیڈ فون، بلوٹوتھ اسپیکر لگا کر اب یہ سن رہا ہے، اب یہ کانے لگا کر ہیڈ فون لگا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں گانے سنوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ بزرگان محترم، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے وہ اللہ تو اس کو ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے منکر نکیر اس کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ انسان ہی ایک ایسا غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ آج انسان غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج ساری دنیا کے اندر بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ گانے سنیں گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں گانے سن رہا ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہوں، لیکن بزرگان محترم قرآن مجید ہم کو گواہی دیتا ہے۔ پارے نمبر 30 سورہ زلزال کے اندر اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ جو بندی دنیا میں رہتے ہوئے خیر کا کام کرے۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطے کی بات لکھی ہے، علماء نے فرمایا کہ جو بندہ جو بندی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا اس کے نامہ اعمال اس کو بھی لکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی صدقہ دے رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فوراً لکھ دیا جائے گا۔ جو آدمی خیر کا کام کرتا ہے، بزرگان محترم یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس خیر کے کام کرنے والے کو نیکی کے لیے فوراً اس کے لیے اجر لکھ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بندہ رائی کے دانے کے برابر دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کا کام کرے گا، شر کا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ آج میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کرے تو کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ راتوں میں جب گھر میں سوتے ہیں تو بیڈ شیٹ وغیرہ اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر
گندے گندے فلمیں دیکھتے ہیں، میں اور آپ دل ہی دل میں یہ تصور کرتے ہیں آج ہمارے ماں باپ کمرے کے اندر سو گئے، میرا بھائی حال میں سو گیا ہے، میری بہن بازو کے کمرے میں سو گئی ہے، جب میں گناہ کا کام کروں، جب میں گندے گندے فلمیں دیکھوں، جب میں گندے گندے تصاویر دیکھوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، کچھ نہ کچھ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کیجئے گا، اللہ کے خوف کو پیدا کیجئے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے گانوں کو سنے گا، میوزک کو سنے گا، ان کانوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم میں آگ کے شیشے پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے گا۔ جو دنیا میں رہ کر گانے سنیں گے، میوزک کو سنیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو یہ بشارت بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے اس کان کے اندر جہنم کی آگ کے ہتھوڑے بنا کر، بڑے بڑے ڈلے بنا کر اللہ پاک داخل کریں گے۔ تو مجھے بتائیے گا بزرگان محترم، کیا کوئی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرے گا؟ بارش کنٹینیو چل رہی ہے، 10-15 دن سے لگاتار بارش چل رہی ہے بنگلور کے اندر۔ آج ہم لوگ اللہ کی رحمت کو برداشت نہیں کر رہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں، اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جب بارش برستی ہے تو بعض مسلمان کہتے ہیں ارے اللہ کو یہی وقت ملا کیا بارش برسانے کے لیے، رات نہیں ملی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بزرگان محترم، اس طرح کے الفاظ کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سر نو ایمان قبول کرنے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بعض اس طرح کے جملے آج کے انسان کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی وقت ملا، آج میرا کاروبار ٹپ ہو گیا، آج میرے بزنس کے اندر نقصان ہو گیا، کہ اللہ کو صبح نہیں ملی، کہ اللہ کو رات نہیں ملی، اللہ کو یہی وقت ملنا تھا، بارش پڑ گیا، میرے دکان کے اندر پانی آ گیا، بارش پڑ گیا، میرا کاروبار کے اندر، میرے بزنس کے اندر نفع ہونے کے بجائے نقصان ہو گیا، کہ اللہ کو آنکھیں نہیں ہے۔ بزرگان محترم، نعوذ باللہ من ذالک، جو آدمی اس طرح کے الفاظ کہتا ہے، آپ ضرور جا کر ان کو مسئلہ بتائیے گا کہ اس طرح کے الفاظ کہنے سے آتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کتنی بھی عبادت کرے، اللہ کے یہاں اس کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، مسلمان ہے، ایمان والا ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کو سور اور بندر کی شکل میں بنا دیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے انسان رات میں ان کے چہرے اچھی طرح ہوں گے، وہ رات میں اچھے چہرے لے کر سوئیں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کے چہرے بندر اور سور کے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ بات بتائی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو غلط حدیث نہیں بتا رہا ہوں، میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری اس امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، رات میں وہ مزے کی نیند میں سوئیں گے، ان کے چہرے اچھے ہوں گے، بھلا جب وہ صبح ہوں گے تو ان کے چہرے یا تو بندر کے ہو جائیں گے یا تو ان کے چہرے سور کے ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کا کون سا ایسا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کے چہرے اس طرح ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 گناہ بتائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے عبداللہ ابن مسعود نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ اللہ کو رب ہونے پر تسلیم نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ اللہ کو اللہ ہونے کا تسلیم کرتے ہیں، رب کو رب ہونے کا تسلیم کرتے ہیں،
تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود وہ کلمہ بھی ضرور پڑھیں گے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ضرور مانیں گے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن مجید کو، کلام اللہ شریف کو، اللہ کی کتاب کو وہ ضرور مانیں گے۔ تو پھر ان کا چہرہ اس طرح کیوں ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود دو گناہوں کی وجہ سے ان کا چہرہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود یہ ہے قیامت کے قریب بعض انسان شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، اس وجہ سے ان کا چہرہ قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا یا تو سور کی شکل میں ہو جائے گا یا بندر کی شکل میں ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو گانے سننا بہت زیادہ پسند تھا، جس کی وجہ سے رات میں سوئیں گے ان کے چہرے انسانوں کے ہوں گے، رات میں سوئیں گے ان کے چہرے اچھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر نور ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ اے ابن مسعود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ ایک زمانہ آئے گا کہ رات میں سوئیں گے تو اچھے چہروں میں سوئیں گے، لیکن جب صبح ہوتے ہوتے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ بزرگان محترم بڑا افسوس ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا طبقہ دیکھیے 70% میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتاؤں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، آج ہمارے ہر مسلمان کے کان کے اندر گانے چل رہے۔ ارے چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ ہمارے گھر کے سامنے میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں بزرگان محترم ہمارے مسلمان اتنے گرے ہوئے کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ رسول کی بات پسند نہیں آتی۔ ہمارے گھر کے سامنے بالکل کارنر میں 2 بلڈنگ چھوڑ کر ایک دکان ہے کارپینٹر کا۔ کئی مرتبہ میں نے اس سے کہا جوانی کا جوش ہوتا ہے، اب اس کو کون کیا بتائے۔ میں کہتا ہوں اگر اس وقت جبرائیل بھی اتر جائے، اگر اس کو قرآن و حدیث کی بات بھی بتائے تو آج کا نوجوان سننے کے لیے تیار۔ ارے یقین ہی نہیں ہے، جب ہمارا اندر یقین نہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے حکامات کہاں سے آئیں گے؟ تو ہمارے گھر کے سامنے کارپینٹر کا دکان ہے، صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مسلسل گانے چلتے رہتے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ بلا کر کے تنہائی میں بھی سمجھایا، 10-15 آدمیوں کے درمیان میں بھی میں اس کو بلا کر سمجھایا۔ میں نے اس سے کہا دیکھیے بھائی آس پاس میں گھر وغیرہ ہے، مسکرات رہتی ہے، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھتی ہے، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتی رہتی ہے، ذکر و اذکار کرتی رہتی ہے۔ آپ ہر وقت اگر اس طرح گانے لگائیں گے، ڈی جے لگائیں گے، میوزک لگائیں گے تو ان کی عبادتوں کے اندر خلل آئے گا۔ تو بتاؤ وہ نوجوان کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت جب میں صبح میں کاروبار جب شروع کرتا ہوں، جب گانے ڈالتا ہوں تو میرا پورا دن آرام سے گزر جاتا ہے۔ کیسے گزر جاتا ہے؟ آرام سے گزر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ میں پورا دن مکمل کام نہیں کیا، یا آدھے یا پونے گھنٹے میں میرا کام مکمل ہو گیا۔ مجھے گانے ڈالنے سے اطمینان ہو رہا ہے، مجھے گانے ڈالنے سے سکون مل رہا ہے، مجھے گانے ڈالنے سے میرے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، جو دنیا میں رہتے ہوئے گانے سنے گا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جنت میں اللہ پاک اپنی اس زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ وہ ان لوگوں کے لیے سنائیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ان کانوں کو گناہوں سے بچائے رکھا، اپنے ان کانوں سے گانے سننے سے بچائے رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنی زبان سے ان لوگوں کو سورہ یاسین کی تلاوت سنائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ پاک کی زبان سے سورہ یاسین کی تلاوت سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہی اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میوزک کو سنے گا, گانوں کو سنے گا ان کانوں سے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر ہے, اس چیز پر بھی قادر ہے. وہ تو اللہ کا قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک کس کو جنت میں بھیجے, اگر گنہگار کو اللہ پاک جنت میں بھیج رہے تو کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. اگر اللہ پاک عبادت کرنے والے کو جہنم میں بھیج رہے تو کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب دوزخ میں جانے والوں کا فیصلہ دوزخ میں ہوگا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے خبیث قسم کے انسان ہے, خبیث قسم کے جانور ہے, جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ان آنکھوں سے, اپنے ان کانوں سے اچھی چیزیں دیکھنے کے بجائے, اچھی چیزیں سننے کے بجائے, کلام اللہ شریف تلاوت کی سننے کے بجائے, علماء کے بیانات سننے کے بجائے, احادیث رسول سننے کے بجائے ان کانوں سے یہ گانے سنتے تھے. جاؤ ان کو عذاب میں ڈھکل دو, جاؤ ان کو دوزخ میں ڈھکل دو, جاؤ ان کے کانوں کے اندر عذاب کے شیشے پگھلا کر ہتھوڑے مار کر ڈال دو. تو بزرگان محترم مجھے بتائیے گا اس وقت ہم اللہ سے کیا درخواست کریں گے, اس وقت ہم اللہ کے دربار میں کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہمارے سامنے ہوں گے, حضرات صحابہ بھی ہمارے سامنے ہوں گے, ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے ہوں گے. ہم گھر کے اندر گناہ کرتے ہیں, یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے. قیامت کے دن جب ان کے آنکھوں کے سامنے ہمارے گناہوں کا پردہ کھولا جائے گا تو ہمارے ماں باپ کو بھی ذلت اٹھانا پڑے گا, ہمارے ماں باپ کو بھی رسوائی اٹھانا پڑے گا. اسی لیے بزرگان محترم علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی گانے سنتا ہے, دنیا میں رہ کر اسے اچھی موت تو ضرور آئے گی, دنیا میں رہ کر جب اس کا انتقال ہوگا تو ایمان کی حالت میں ہوگا, اس کا چہرہ مسلمانوں کا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے جائے گا تو انسانوں کا چہرہ بن کر جائے گا, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو جانور, سور اور بندر کی شکل میں اس کا چہرہ ہوگا. اسی لیے بزرگان محترم ہماری آنکھ کب بند ہو جائے گی کسی کو خبر نہیں ہے. آج ساری دنیا, آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی رکھی ہوئی ہے, آج باپ بھی دیکھ رہا ہے, بیوی بھی دیکھ رہی ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, ساتھ میں 2-3 سال کا بچہ بھی بیٹھ کر ٹی وی کے اندر سیریل دیکھ رہا ہے, گندے گندے فلمیں دیکھ رہے ہیں, گندے گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں, گندے گندے تصاویر دیکھ رہے ہیں. بزرگان محترم مجھے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا, اگر ٹی وی دیکھتے دیکھتے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو خبر میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر ٹی وی دیکھتے دیکھتے اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی نوجوان لڑکے کا گندے گندے فلمیں دیکھتے ہوئے اگر یہ آنکھ بند ہو گئی, اگر یہ سانس رک گئی تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ قبر میں کیا جواب دے گا؟ اگر ٹی وی دیکھتے دیکھتے بزرگان محترم اگر اسی وقت میری اور آپ کی موت آ گئی تو دنیا والوں کے سامنے ہم کیا چہرہ دکھائیں؟ اللہ کے دربار میں جا کر جواب دینا ہے. آج میں اور آپ یہ سوچ رہے یہ دنیا ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے. بزرگان محترم میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر 2 سال کا بچہ ہے, 1 سال کا بچہ ہے, 6 مہینے کی بچی ہے, ماں دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی ہے. ارے جب ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے دودھ پلاتے ہوئے بچی کو 6 ماہ کی عمر میں جب اس کے اثرات یہ اس پر پڑیں گے تو آگے چل کر ان کی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی وجہ سے میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ چند سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مساجد پر پابندی لگا دی گئی, نمازوں پر پابندی لگا دی گئی, اذانوں پر پابندی لگا دی گئی, ہماری مستورات کو برقع پہننے پر پابندی لگا دی گئی. بزرگان محترم آج وہ وقت بھی آ گیا, آج ہماری قربانی کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. آگے چل کر زمانہ کیسے کیسے آئے گا, کن کن چیزوں پر پابندی لگائی جائے گی, کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. آج ہم اپنے وقت کو اصول کریں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوراً اسی وقت کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو. اگر آپ سے جھوٹ ہو گیا، گناہ ہو گیا، اگر آپ سے کسی کی پیٹ پیچھے برائی ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوراً تم جاؤ صدقہ کر دو. اللہ پاک تمہارے صدقے کی بنیاد پر تمہارے اس چھوٹے سے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اگر تمہارے سے چھوٹا کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ مسجد میں، جاؤ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ پاک تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. اگر اس طرح ہم لوگ زندگی گزارتے رہیں گے تو مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جتنے گناہ لکھے ہوئے ہم موت سے پہلے ان گناہوں کو مٹا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بزرگان محترم میں اور آپ اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارے نامہ اعمال سے گناہ مٹ سکتے ہیں. بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ کر اور ایک دوسرے کو بچا کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم تمام کو جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ باقی رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو کلمہ والی موت عطا فرمائے، نماز والی موت عطا فرمائے، سجدے والی موت عطا فرمائے، اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایکسیڈنٹ والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے. جزاک اللہ.